صوبہ پنجاب میں جن اولیاء کرام نے علم کی شمع روشن کی، حسن عمل کی خوشبو بکھیری اور اپنے اعلیٰ کردار سے ہزارہا لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام سے منور کیا، انہی میں سے ایک سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت رمضان المبارک 1039 ہجری کو تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ میں ہوئی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی طور پہ عارف باللہ تھے۔ آپ اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا، مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فقر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت ہی مشکل تھی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی کے اندر مشغول شورکوٹ کے نواحی گاؤں میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے، جنہوں نے اپنائیت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ بعد ازاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ پھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں حضرت عبد الرحمن جیلانی کے ہاتھ پر ظاہری بیعت کی، اور ایک ہی ملاقات میں فقر کی وراثت کی صورت میں اپنا ازلی نصیبہ ان سے حاصل کیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ ترین پائے کے مرشد کامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جو حق کا طالب ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اسے ابتدا سے انتہا تک فوراً پہنچا دیتا ہوں۔ اے طالب آ، اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن اللہ تک پہنچا دوں۔ مزار میں داخل ہوتے ساتھ ہی آپ کو ایک خوبصورت اور وسیع و عریض صحن دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں پر دور دراز سے کافی زیادہ تعداد میں زائرین آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ عید کے روز گئے تھے، عید کے تیسرے دن، تو وہاں پر اس وقت زائرین کا بے تحاشا رش تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے مختلف جگہوں کا دورہ فرمایا۔ آپ ملتان شریف بھی گئے، ڈیرہ غازی خان گئے، ڈیرہ اسماعیل خان، چولستان اور دیگر علاقوں میں سفر کر کے مخلوق خدا کو نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ مزار کے بالکل ساتھ ایک خوبصورت اور وسیع و عریض مسجد بھی موجود ہے جو آپ کے زمانے سے ہی تعمیر شدہ ہے۔ اس وقت مزار کو لاک کیا جا چکا ہے کیونکہ نماز عصر کا وقت ہونے کو تھا اس وقت، اور جب نماز کا ٹائم ہونے کو ہوتا ہے تو مزار اندر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ مزار کے بالکل دوسری جانب ایک سفید اور خوبصورت ماربلز سے ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے جس کے اندر وضو خانہ بھی ہے، اور اس کے اندر عقیدت مند اور زائرین اپنا نذرانہ بھی ڈالتے ہیں۔ وہ مختلف اشکال میں ہوتا ہے، پیسوں کی شکل میں بھی نذرانہ ڈالتے ہیں، اور کھلونے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یا کسی اور صورت میں اپنا نذرانہ وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں 30 سال ایسے طالب حق کی تلاش میں رہا جسے میں وہاں پہنچا سکوں جہاں میں ہوں، لیکن مجھے ایسا طالب حق نہ مل سکا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ امانت فقر کسی کے بھی حوالے کیے بغیر آپ وصال فرما گئے۔ دربار سے باہر نکلتے ہی آپ کو ایک دوبارہ سے بہت وسیع و عریض میدان دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ مختلف اقسام کے مختلف نسلوں کے کبوتر موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر سامنے ایک خوبصورت باغیچہ بنایا گیا ہے تاکہ مسافر وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکیں، سکون کر سکیں۔ اسی طرح دوسری طرف مزار کے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر آپ کو مختلف طرح کی خریداری کرنے کے لیے مواقع میسر ہیں۔ وہاں پر آپ بچوں کے لیے کھلونے کھیل سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ وہاں پر
تو مزار سے باہر جاتے ہوئے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس کے بالکل دائیں طرف یہاں پر ایک بہت وسیع و عریض لنگر خانہ موجود ہے، جہاں پر ہمہ وقت اور 24 گھنٹے مفت لنگر چل رہا ہوتا ہے، جہاں پر آپ کسی بھی وقت جا کے لنگر کھا سکتے ہیں۔ وہاں پر بالکل فری لنگر تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دربار کے بالکل باہر ایک خوبصورت اور بہت بڑی پارکنگ موجود ہے، جہاں پر آپ بآسانی اپنی موٹر سائیکلز، اپنی گاڑیاں پارک کر سکتے ہیں بغیر کسی خطرے کے۔ وہاں پر ایک اچھا خاصا سیکیورٹی کا نظام موجود ہے، تو لہذا آپ کو کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوتا گاڑی کے چوری ہونے کا یا بائک کے چوری ہونے کا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 63 سال کی عمر میں شب جمعہ کو سن 1102 ہجری کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ دربار سلطان باہو نزد گڑھ مہاراجہ موجودہ تحصیل احمد پور سیال میں مرجع خاص و عام ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند حاضر ہو کر من کی مرادیں پاتے ہیں۔